जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, माजी, पास्ट, गुजरा हुआ जमाना, ये कैसी चीजें हैं जो यस्टरडे, जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आ सकता। अगर माजी नहीं होगा, अगर पास्ट नहीं होगा, तो हाल भी नहीं आ सकता और मुस्तकबिल भी नहीं आ सकता। ये कैसी एक स्टोरी है अगर हम गौर करें इसके ऊपर। तो माजी से इसीलिए लोग कहते हैं कि हम सीखते हैं, हाल में उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं और फ्यूचर में उसके ऊपर उसके साथ जंग करते हैं, वक्त के साथ, वक्त की खराबियों के साथ। जब आप सीख लेते हैं कि आपको पता चल जाता है ये खराबियां हैं, तो फिर आप उसका अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो कौमें नहीं सीखती, जो कौमें अपनी खराबियों को खुद एहसाबी नहीं कर सकती, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती, वो नाकामी का शिकार रहती हैं। दोस्तों, कुछ बातें माजी से सीखने वाली ये है कि हमारा वतन अजीज आज़ाद हुआ, हम मुल्क पाकिस्तान लेके बड़ी कुर्बानियां देके, क्योंकि पास्ट की बातें करेंगे, पास्ट में खराबियां ढूंढेंगे तो आगे हम मुकाबला कर सकते हैं। आज हम अमल अच्छे कर सकते हैं। आज हम बिजली की बात करते हैं। हमारे पास डैम्स नहीं थे और चीजें नहीं थी, हमने डैम्स बनाए और चीजें बनाई, कुछ बिजली के सिस्टम था हमारे पास, लेकिन वो बन गया। जब वतन अजीज हमारा आज़ाद हुआ, अगर उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स निकाल के चेक किए जाएं कि इस वतन अजीज में कितनी ट्रेन की पटरियां थी, कितनी ट्रेनें चल रही थी, आज हम चेक करेंगे, देखेंगे, अब हमारी खराबियां हमारे सामने आ जाएंगी। वो खराबियां अवाम ने नहीं की हुई, अवाम के नाम पे की गई हैं। इस मुल्क में जो कुछ भी होता है अवाम के नाम पे होता है, वो अवाम के नाम पे खराबियां की गई हैं। फिर आप उसके बाद कराची में आपको पता है ट्राम चलती रही है। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में अब ट्रामें बन रही हैं, कराची में उस वक्त ट्राम चलती थी। दुबई के लोग बड़ी मुश्किल से वीजा लेके कराची भागे भागे आते थे। तो जैसे आजकल दुबई में जाते हैं हम, पाकिस्तानियों के नाम पे ये सारा कुछ खा लिया गया। ट्राम की पटरियां, ट्राम की सारी चीजें भी खा ली गई। दोस्तों, बिजली की जैसे जैसे हम तरक्की की, तो बिजली की तारें हमने उस वक्त डाली, पता नहीं कौन से खून पसीने से, कॉपर की। अभी तक वो कहते हैं ना कि जैसे कुत्ते सूंघते हैं, सूंघ सूंघ के वे पहुंच रहे हैं मुल्क दुश्मन पाकिस्तानी को नाम पे। वहां पे सिल्वर की तार डालते हैं, कॉपर की तार लेते हैं, और कॉपर की तार बड़ी महंगी बिकती है। चलते चलते पाकिस्तान की में आबादी बढ़ी, जब लोड शेडिंग शुरू हो गई। वो लोड शेडिंग जो नवाज शरीफ ने खत्म की थी, आपको याद होगा, उसी वक्त सबको वक्त पड़ गया था ये क्या हो गया। बहरहाल वो हमने लोड शेडिंग, आज तक हम कहते हैं चांद पे पहुंच गया, हमने इतने मिसाइल बना लिया, हमने एटम बम बना लिया। तो लोड शेडिंग तो वैसे की वैसे ही है, तबाही मची हुई है। जो महंगाई तो एक अलग बात है ना, वो भी एक अवाम के नाम पे महंगाई की गई है। अवाम के नाम पे जो बातें की गई वो भी हम चंद सारी जरूरी है बातें वो भी याद रखेंगे, बिजली पे भी रहेंगे, लेकिन अवाम के नाम पे की गई बातें भी याद रखेंगे। दोस्तों, यही अवाम है जिसके नाम पे हमारे साथ इतने धोखे हुए। जैसे लाहौर में एक रावी का पुल है, उसको जब बनाना शुरू किया तो कहा कि इसके ऊपर टूल टैक्स लगाया जाएगा जब तक इसके पैसे ना पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, वो पुल कई पुलों के पैसे निकाल भी गया। अब तो हम सड़क भी बनाते हैं, उसके ऊपर भी टूल टैक्स लगाते हैं। अब तो हम कुछ भी करते हैं उसके ऊपर टूल टैक्स लगाते हैं, वो रावी के पैसे नहीं पूरे हुए। लोड शेडिंग हमारी बढ़ती गई, हम कुछ नहीं उसके लिए कर सके। लेकिन अवाम के नाम पे यहाँ पे फौजियों ने भी वोट लिए, यहाँ पे सिविल लोगों ने भी वोट लिए और अभी तक ले रहे हैं। दोस्तों, हम इस नहज पे पहुंच चुके हुए हैं। आज भी कोर्टों में जज बैठे फंडामेंटल राइट्स, अवामी मुफाद आमा के ऊपर बातें करते हैं और केसेस वो सुन रहे हैं, लेटर भी लिखते हैं, और इनकी गैरत जाग जाती है जजेस की। आज भी केसेस लगे हुए हैं, आज भी बहुत सारे केसेस इसी नाम पे आते हैं। आज भी जो कुछ भी हो रहा है पब्लिक के मुफाद में, पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। लेकिन इन सब जजेस साहबान को जो अभी मुफाद आमा के केसेस लेके बैठे हुए हैं, अगर इनसे सवाल किया जाए कि पास्ट में, हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट में अपने फैसले दिखाए आपने, कौन कौन से फैसले पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में किए हैं। कोई एक फैसला ऐसा दिखा दे जो प्योरली अवाम के मुफाद के लिए होगा। लेकिन अभी तक वो जो भी बकवास कर रही थी मुफाद आमा के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, और यही सब कुछ करी जा रहे हैं। अभी आपके सामने जजेस जिसका साथ दे रहे हैं,
جس ملک دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ دینے کے لیے یہ پبلک انٹرسٹ اور یہ ساری باتیں سنا رہے ہیں، لیٹر بھی لکھ رہے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پہلے اپنے ماضی میں بتائیں کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے۔ یہ جتنے بھی ملک پر رول کر چکے ہیں، جو وردیوں والے تھے، بغیر وردیوں والے تھے، بتایا پاسٹ میں کیا کیا۔ اگر کسی کے کھاتے میں پاسٹ میں کیا کچھ کام ہے تو وہ نواز شریف ہے، اس لیے لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس کو سناتے ہیں۔ باقی سٹوریاں، باتیں، گالیاں اور یہ ساری چیزیں آپ جس سے مرضی سن لیں، اور یہ ایک ہی پیج ہے، رہتے ہی ایک پیج ہے، باقی سارا اس پیج کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان آگے نہ کہیں چل پڑے، اور اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ مجھے قربانیاں دینی پڑیں، جیلوں میں جانا پڑے، میری بیٹی کو جانا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے کام کرنا ہے۔ اب ہونا کیا، انہوں نے اس سے تھوڑا سا کام سیدھے کروانے، جو اس نے کمائی کر لی یہ بھی انہوں نے کھانی ہے، پھر اٹھا کر ان کو جیل میں ڈالیں گے، پھر سارا کچھ ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات۔ بہرحال چلتے بجلی پہ دوستو، پاسٹ میں ہم نے نہ تو ہمیں یہ پتا رہا کہ ہماری آبادی کیسے بڑھ رہی ہے۔ آج پاکستان میں جو علاقے جہاں پہ کبھی اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی، وہاں پہ اب 50 سینٹی گریڈ بھی جا رہی ہے، 50 سے بھی ابو ہو رہی ہے، کراس کر رہی ہے، اور کچھ جگہ پہ یہ صحیح بتا بھی نہیں رہے کہ کتنی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن گرمی بہت زیادہ ہو گئی۔ اس گرمی کی وجوہات، ایک تو گرمی جب پڑتی ہے بندے کو بجلی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے، اے سی وغیرہ چلانے ہوتے ہیں، تو بجلی ہمارے پاس انف نہیں ہے۔ یہ تو بجلی گرمی ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اب گرمی ہوتی کیوں ہے؟ گرمی اس لیے ہوتی ہے کہ جب پاکستان بننا تھا، تھوڑی سی آبادی تھی، اس رقبے کے اوپر درخت دیکھے کتنے تھے، وہ درخت ہمارے کہاں گئے، کس نے چوری کیا؟ پبلک کے نام کے اوپر، پبلک کے درخت پبلک کے نام کے اوپر چوری کیے۔ ایک ریزن اس کی یہ ہوگی۔ دوسری ریزن، یہ جو زمین پہ ہریالی تھی، یہ ہم نے کوئی کونا کجرا نہیں چھوڑا، اس کے پلاٹ کاٹ کاٹ کے ہم نے مکان بنا دیے ہیں، سبزہ ختم ہو گیا، ہریالی ختم ہو گئی ہے، اور پانی بھی ختم ہو رہا ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہے۔ ہم خواب خرگوش میں، پبلک انٹرسٹ میں، جو جج ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا، فوجی ہے تو اپنا کام نہیں کر رہا، جو کلرک ہے تو وہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ آپ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کا سب سے بڑا قصور ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتے جو پیدائشی حق ہے آپ کا، بغیر پیسوں کے۔ کرپشن میں اتنے ہم لوٹ کسوٹ میں اتنے نیچے گر گئے ہیں، ہمارے درجات اتنے وہ نیچے آ گئے ہیں کہ جب کرپشن کی کہیں بھی مثال دینی ہو لوگوں کو، پاکستان کی دینے لگے ہیں۔ ہمارا روپیہ چائنا سے اوپر تھا، ہمارا روپیہ انڈیا سے اوپر تھا، ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں۔ افغانستان تو ہمارے لیے کوئی چیز نہیں تھا، آج ان سب کی کرنسی ہم سے ہائی ہو گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ گاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے۔ ایٹم بم بن گیا، بڑے سال ہو گئے، کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی تک گھاس ہی کھا رہے ہیں، ہمیں کھانا واپس نہیں ملا۔ جو چیز ایک دفعہ چھن جاتی ہے واپس نہیں ملتی۔ ایٹم بم تو ہم نے کسی الماری میں چھپا کے رکھ دیا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں، ہمیں سر کوئی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم بجلی کا اپنی پیداوار، جب لوگوں نے کہا ایٹم بم نہ بناؤ، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم بجلی کی اپنی پیداوار پوری کریں گے، ہم اپنی انرجی کے جو مسائل ہیں وہ پورے کریں گے، لیکن ہم نے بنا کے پتہ نہیں بنایا کہ نہیں بنایا، یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کو کہیں الماری میں چھپا دیا ہے۔ جو لوگ حکومتیں اٹھا دیتے ہیں، جو لوگ پرائم منسٹروں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جو پرائم منسٹروں کو پھانسیاں لگا دیتے ہیں، کیا انہوں نے ایٹم بم چھوڑا ہوگا؟ ہمیں آئے دن کہتے ہیں جی یہ ہم نے میزائل بنا دیے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مار کرے گا۔ کب مار کرے گا؟ جب آخری فلسطینی مر جائے گا، آخری فلسطینی شہید ہو جائے گا، تب مار کریں گا۔ جب آپ کے پاس اتنا حوصلہ نہیں تھا تو آپ نے چیزیں کیوں بنائی؟ ویسٹ آف منی کیوں کی؟ پبلک کا پیسہ اتنا ضائع کیوں کیا؟ یہ سوالات ہیں بہت سارے، وہ بجائے سوالات کے جوابات ہمیں دے، وہ ہمیں نئے سے نئے سوال ڈال دیتے ہیں۔ دوستو، اس وقت پاکستان کے اندر جتنی توہین رسالت، توہین صحابات، توہین فلانی توہین ڈیلیبریٹلی جتنی ہو رہی ہے، زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی، اور کسی اور ملک میں بھی نہیں ہوئی۔ کل ایک خبر آئی ہے، میں اس کے اوپر غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرنی چاہتا۔ سرگودا ایک ایسی چیز ہے، خاص ایک فرقہ نہیں، ایک خاص مذہب کے لوگ جو کہ آپ کو پتا ہے اسی سرگودا ویلی سائڈ پہ شروع سے رہتے ہیں، ربا ویلی سائڈ پہ۔ انہوں نے سرگودا سارا خرید لیا، جتنی زمینیں تھیں منہ مانگے دام دے کے کسانوں کو، سارا سرگودا خرید لیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ مری ایئر بیس بھی ہے سرگودا میں، اور وہاں پہ کل یہ کام بھی ہوا، اور وہی لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا اور ادھر ادھر یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ٹیسٹر لگاتے ہیں، اور جو آسیہ ملونہ کو لے گئے تھے جو سارا کو کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر میں اتنی غیر ذمہ دارانہ آپ سے باتیں نہیں کرنی چاہتا، کیونکہ میرے دین کی ذمہ داری ہے، مجھے اور کسی کے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔
میرے دین کی ذمہ داری ہے. تو دوستوں باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں. اب بات آتے ہیں آخر میں جاتے ہیں بجلی کے اوپر واپس. بجلی پہلے تو پوری نہیں کر سکتے، یہ پوری ہوتی نہیں ہے ان سے، اور بجلی کرپشن کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی. عوام کے نام پہ جو حکومتیں آتی ہیں، عوام کے نام پہ جو قبضے کیے جاتے ہیں، وہ کھا گئے اس ملک کو. سارے لینڈ لاسز وہ کھا گئے، ہر چیز کھا کے. اب بل جو ہے وہ بلوں میں اتنی تباہی مچا رہے ہیں، اور وہ بل آپ کے نہیں ہوتے جو آپ پے کر رہے ہیں. آپ چوروں کے بل پے کر رہے ہیں، جو چوری کروانے والے، چوری کرنے والے، ان کے بل کو. ایک اچھی خبر یہ ملی ہے، پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے یہ کیا کہ سسٹم کے یہ جو میٹر ریڈر، یہ کلرک، یہ جو دھما چوکڑی مچائے بیٹھے تھے، ریڈنگیں کم زیادہ کر کے بیڑا گرک کر رہے تھے لوگوں کا. حکومت کی بھی چوری، عوام کی بھی چوری. اور کیمرے والے میٹر ڈیجیٹل، وہ وہیں پہ بیٹھے خود ہی اس کی ریڈنگ آ جائے گی، لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا. ایسے اچھے کام پنجاب میں ہونے لگے ہیں. امید ہے کہ ان لوگوں کو جب نکالیں گے میٹر صحیح ریڈنگ آئے گی، لوگوں کو جو جلائی ہوگی بجلی، جب وہ ریڈنگ کٹھی ڈالتے ہیں نا، یہ یاد رکھیں، جب اگر 100 یونٹ پڑا ہے، آپ کو اس نے 50 کر دی ہیں، وہ باقی 50 آپ کو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اگلی دفعہ 200 آیا ہے، اس میں 50 پڑیں گے، 250 ہو جائے گا. جب 250 ہوگا وہ کراس ہو جائے گا اس لمٹ سے، اس کے اوپر ریٹ زیادہ لگے گا. پھر آپ اس کو بل کو لے کے آفس میں گھومیں گے، مختلف آفسوں کو چکر لگائیں گے، اور اپنی داڑھی بھی توڑیں گے. وہاں پہ جا کے وہ بل کے پیسے بھی دیں گے، اور اس کے اوپر رشوت بھی دیں گے قسطیں کرنے کے. کیسے عقل مندی ہے ہماری بھی. دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.